بسم الله الرحمن الرحيم. اسم التفضيل اسم مشتق من فعل ليدل على الموصوف بزيادة على غيره، وصيغته أفعل، فلا يبنى إلا من الثلاثي المجرد الذي ليس بلون ولا عيب، نحو زيد أفضل الناس، فإن كان زائدا على الثلاثي أو كان لونا أو عيبا يجب أن يبنى أفعل من ثلاثي مجرد ليدل على مبالغة وشدة وكثرة، ثم يذكر بعده مصدر ذلك الفعل منصوبا على التمييز كما تقول هو أشد استخراجا وأقوى حمرة وأقبح عرجا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے اسم تفضیل کو۔ سب سے پہلے مصنف نے اسم تفضیل کی تعریف کی کہ اسم تفضیل وہ اسم کہلاتا ہے جو فعل سے مشتق ہو اور دوسرے کے مقابلے میں صفت کی زیادتی پر دلالت کرے۔ دوسرے کے مقابلے میں صفت کی زیادتی پر دلالت کرنا، یعنی اس کے اندر معنی صفتی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ، اس کے اندر معنی صفتی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ، جیسے اقوا، زیادہ قوی، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قوی۔ ارحم، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والا۔ ارقم، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ لکھنے والا۔ اشرف، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شریف۔ تو اس میں تفضیل کے اندر جو مقصود ہوتا ہے وہ ہوتی ہے زیادتی دوسرے کے مقابلے۔ اس میں مبالغے کے اندر بھی زیادتی ہوتی ہے، جیسے ضراب، اس کے معنی ہے بہت زیادہ مارنے والا۔ قتال، بہت زیادہ قتل کرنے والا۔ اکال، بہت زیادہ کھانے والا۔ لیکن اس میں تفضیل میں اور مبالغے میں ایک فرق یہ ہے کہ مبالغے کے اندر زیادتی تو مقصود ہوتی ہے لیکن مقابلہ مقصود نہیں ہوتا۔ مبالغے میں زیادتی تو ہوتی ہے، مقابلہ نہیں ہوتا دوسرے سے۔ ضراب کے معنی بہت زیادہ مارنے والا۔ اب اس میں دوسرے سے مقابلہ مقصود نہیں ہے کہ دوسرے سے زیادہ مارنے والا ہے یا دوسرے سے کم مارنے والا ہے۔ قتال، بہت زیادہ قتل کرنے والا، تو دوسرے کا مقابلہ مقصود نہیں ہے۔ اس میں تفضیل میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ مقصود ہوتا ہے۔ ارحم کے معنی صرف زیادہ رحم کرنے والا نہیں بلکہ دوسرے کے مقابلے زیادہ رحم کرنے والا، دوسرے کے مقابلے میں زیادہ رحم کرنے والا۔ اشرف کے معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ شریف۔ افضل کے معنی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس میں تفضیل میں صفت کی زیادتی مقصود ہوتی ہے، معنی صفت کی زیادتی مقصود ہوتی ہے دوسرے کے مقابلے کے ساتھ، اور مبالغے میں بھی زیادتی مقصود ہوتی ہے لیکن مقابلہ مقصود نہیں ہوتا۔ دیکھو فصل، اسم التفضیلی اسم مشتق من فعل، اسم تفضیل ایسا اسم ہے جو مشتق ہو فعل سے، لیدل، تاکہ دلالت کرے، علی الموصوف بزیادۃ علی غیرہ، تاکہ دلالت کرے موصوف پر، یعنی اس ذات پر، تاکہ دلالت کرے اس ذات پر جس کے اندر معنی وصفی ہوں، بزیادۃ علی غیرہ، زیادتی کے ساتھ دوسرے کے مقابلے، علی غیرہ دوسرے کے مقابلے۔ وصیغتہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں تفضیل بنانے کا قاعدہ اور ضابطہ ذکر کیا ہے، اس میں تفضیل بنانے کا ضابطہ ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس میں تفضیل مذکر کا جو صیغہ ہوگا وہ افعل کے وزن پر آئے گا۔ کس کے وزن پر آئے گا؟ افعل کے وزن پر۔ اس میں تفضیل مذکر کا صیغہ ہمیشہ افعل کے وزن پر آئے گا، اور اس میں تفضیل ثلاثی مجرد سے بنایا جائے گا، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نہیں بنایا جائے گا۔ اس میں تفضیل صرف ثلاثی مجرد سے ہی آتا ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس میں تفضیل نہیں آتا ہے۔ اگر ثلاثی مجرد کے علاوہ سے اس میں تفضیل کے معنی پیدا ہمیں کرنے ہو، اس کا طریقہ مصنف نے بعد میں ذکر کیا ہے کہ اس کو کیسے ہم بنائیں گے۔
تو افعل کا جو صیغہ ہے یہ کس کے ساتھ میں خاص ہے؟ ثلاثی مجرد. مذکر کا جو صیغہ ہوگا وہ ثلاثی مجرد سے افعل کے وزن پر آئے گا. دوسری بات کیا ہے اس میں؟ لون اور عیب. لون اور عیب کسی صیغے کے اندر پائے جائے تو اس سے اس میں تفصیل نہیں بنتا. جس صیغے کے اندر لون کے معنی ہو رنگ یا کوئی عیب یا کوئی عیب ہو اس سے اس میں تفصیل نہیں بنتا. اس سے اس میں تفصیل نہیں بنتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ کیوں نہیں بنتا ہے؟ بنتا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لون اور عیب سے صیغہ صفت جو ہے، کون؟ صیغہ صفت، وہ افعل کے وزن پر آتا ہے. کس کے وزن پر؟ افعل کے وزن پر. اب اگر اس میں تفضیل بھی اسی وزن پر آئے تو یہی نہیں پتہ چلے گا کہ یہ اس میں تفضیل ہے یا صیغہ صفت ہے. تو اس وجہ سے کیا نہیں کرتے؟ اس میں تفضیل کو لون اور عیب سے اس وزن پر نہیں بناتے. دونوں بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ایک تو یہ کہ اس میں تفضیل ہمیشہ ثلاثی مجرد سے آئے گا، مذکر کا صیغہ افعال کے وزن پر آئے گا. دوسری بات یہ کہ لون اور عیب سے اس میں تفضیل نہیں آتا. دونوں سے کیسے بنائیں گے اس کا طریقہ آگے مصنف نے بیان کیا ہے. وصیغتہ افعل، اور اس میں تفضیل کا صیغہ افعل ہوتا ہے. فلا یبنا، لہٰذا اس کو نہیں بنایا جائے گا مگر ثلاثی مجرد سے. الذی لیس بلون ولا عیب، جو لون اور عیب کے معنی میں نہ، جو لون اور عیب کے معنی میں، جیسے زید افضل الناس، جیسے زید افضل الناس، زید لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت، زید لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت ہے. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ضابطہ بیان کیا. اگر کوئی صیغہ ایسا ہے جو ثلاثی مجرد کا صیغہ نہ ہو، ثلاثی مجرد کا صیغہ نہ ہو، ثلاثی مجرد کے علاوہ کوئی صیغہ ہے، ثلاثی مجرد کے علاوہ ہے، یا ایسا صیغہ ہے جس کے اندر لون اور عیب کے معنی پائے جاتے ہیں، لون اور عیب کے معنی پائے جاتے ہیں. اب اس سے آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں تفضیل، اس سے آپ کیا بنانا چاہتے ہیں؟ اس میں تفضیل بنانا چاہتے ہیں. تو اب اس سے اس میں تفضیل آپ کیسے بنائیں گے اس کا قاعدہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے. کیا ذکر کیا ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے آپ ثلاثی مجرد سے کوئی ایسا صیغہ لے کر کے آئیں، ثلاثی مجرد سے کوئی ایسا صیغہ لے کر کے آئیں جو معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا، جو معنی کی زیادتی پر دلالت کرتا. کوئی بھی صیغہ آپ لے کر کے آ جائے، کوئی بھی صیغہ جس کے اندر معنی میں شدت کے معنی اس کے اندر ہوں، یا کثرت کے معنی ہو، یا مبالغے کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہوں. کوئی ایسا صیغہ آپ لے کر کے آ جائیں، اس کو بنائے افعل کے وزن پر، اس کو بنائے افعل کے وزن پر. پھر ثلاثی مجرد کے علاوہ سے جو صیغہ ہے اور جس سے آپ اس میں تفضیل بنانا چاہ رہے تھے اس کو آپ مصدر بنا دیں اور تمیز بنا دیں. اس کو کیا بنائیں؟ آپ مصدر بنائیں اور تمیز بنائیں اس افعل کے صیغے کی. اس کی، اس افعل کے صیغے کی. تو اس میں تفضیل کے معنی پیدا ہو جائیں گے. اس میں تفضیل کے معنی مثال کے طور پر استخرج یستخرج استخراج، استخرج یستخرج استخراج. اس سے آپ کو بنانا ہے اس میں تفضیل. کیا بنانا ہے؟ اس میں تفضیل. تو چونکہ ثلاثی مجرد کا صیغہ تو ہے نہیں ہے، لہذا افعل کے وزن پر آپ اس کو بنائیں گے، افعل کے وزن پر آ ہی نہیں سکتا ہے. اب اس میں تفضیل آپ کو بنانا بھی ہے اس سے. تو اب اس کا طریقہ بتایا کہ آپ کوئی ایسا صیغہ لائے جو شدت کے معنی پر دلالت کرے، یا کثرت کے معنی اس کے اندر ہوں، یا مبالغے کے معنی اس کے اندر ہوں. اس کو آپ اس میں تفضیل کے وزن پر لے کر کے آئیں. مثال کے طور پر اکثر، کیا؟ اکثر، یا اشد، یا اشد، یہ صیغہ آپ لے کر کے آ گئے. اس کے بعد میں استخرجہ کا مصدر، استخرجہ کا مصدر آپ اس کے بعد ذکر کر دیں اور تمیز بنا دیں اس کو، یعنی منصوب بنا دیں. تو اس میں تفضیل کے معنی پیدا ہو جائے گا. ہوا اشد استخراجا، ہوا اشد استخراجا. اب اس کے اندر اس میں تفضیل کے معنی پیدا ہو. آگے بات سمجھ میں؟ یا مثال کے طور پر آپ کو یہ کہنا ہے وہ بہت زیادہ لنگڑا ہے، بہت زیادہ لنگڑا. تو آپ لنگڑے کے لیے آرجا، یہ جو لنگڑے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب آپ آرج نہیں کہیں گے، اب آپ آرج، اس لیے کہ اگر آپ نے آرج کہہ دیا تو اس میں تفصیل نہیں بنا، وہ صفت کا صیغہ ہو گیا. کس کا؟ صیغہ
صفت ہو گیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوا اقبح ارجن، ہوا اقبح ارجن، وہ بہت برا لنگڑا ہے، وہ بہت برا لنگڑا، بہت زیادہ لنگڑا ہے، بہت زیادہ لنگڑا ہے. آگے بات سمجھ میں. تو اس میں تفضیل آپ لون سے بنائیں یا عیب سے. بہت زیادہ سرخ ہے، وہ بہت زیادہ سرخ ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہوا اشد حمرن، ہوا اشد حمرن، بہت زیادہ سرخ ہے، وہ بہت زیادہ سرخ. اب احمر اگر آپ کہتے ہیں بہت زیادہ سرخ، تو یہ جو احمر کا صیغہ یہ کس کا بن جائے گا؟ اس صیغہ صفت. کیا ہے؟ صیغہ صفت. اس میں تفضیل بھی آپ اسی وزن پر لائیں گے تو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ صیغہ صفت ہے یا اس میں تفضیل ہے. تو اگر اس میں تفضیل لانا ہے تو ہوا اشد حمرن آپ کہہ دیں، وہ بہت زیادہ سرخ ہے، وہ بہت زیادہ سفید ہے، تو ہوا ابیض نہیں کہیں گے. اگر ہوا ابیض کہیں گے تو صیغہ صفت ہو گیا. تو اب کیا کہیں گے؟ ہوا اشد بیاضن، وہ بہت زیادہ سفید ہے. ہوا اشد سوادن، وہ بہت زیادہ کالا ہے، وہ بہت زیادہ کالا ہے. آگے بات سمجھ میں. تو اس طریقے سے صفت کا صیغہ بنائیں گے غیر ثلاثی مجرد سے اور لون اور عیب سے. دیکھو فَإِنْ كَانَ زَائِدًا عَلَى الثُّلَاثِيِّ، اگر صیغہ زائد ہو ثلاثی پر یا لون اور عیب کا ہو تو واجب ہے کہ اس کو بنایا جائے، واجب ہے کہ افعل کا صیغہ بنایا جائے ثلاثی مجرد سے، تاکہ دلالت کرے مبالغے پر، شدت پر، کثرت. یعنی کوئی بھی ایسا لفظ آپ تلاش کر لیں جس کے اندر مبالغے کے معنی آتے ہوں، شدت، کثرت کے معنی جس کے اندر پائے جاتے ہیں. ثم یذکر بعدہ مصدر ذلک الفعل، پھر ذکر کیا جائے اس کے بعد میں اس فعل کا مصدر جو منصوب ہو تمیز ہونے کی بنا پر، جو منصوب ہو تمیز ہونے کی بنا پر. جیسا کہ آپ کہیں گے ہوا اشد استخراجا، ہوا اقوا حمرتن، ہوا اقوا حمرتن، بہت زیادہ سرخ. اقبح ارجن، بہت زیادہ لنگڑا. ارج کے معنی لنگڑا، تو بہت برا لنگڑا. آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ایک ضابطہ بیان کیا وقت قیاس سے. کہتے ہیں قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس میں تفضیل کے اندر جو معنی کی زیادتی ہوتی ہے، اس میں تفضیل کے اندر جو معنی کی ذاتی ہوتی ہے وہ فاعل کے معنی کی ذاتی ہوتی ہے. کس کی؟ فاعل کے معنی. فاعل کے معنی کی ذاتی پر دلالت کرتا ہے اس میں تفضیل. افضل، بہت زیادہ فضیلت والا، بہت زیادہ فضیلت والا. احمر، یہ تو اس کا آ گیا. اس کے علاوہ اکبر، بہت زیادہ بڑا. اصغر، بہت زیادہ چھوٹا. انور، بہت زیادہ روشن. تو سب کے اندر معنی فاعلیت کی ذاتی، معنی فاعلیت کی. تو اصل یہ ہے کہ اس میں تفضیل معنی فاعلیت کی ذاتی کو بتلاتا ہے. کہتے ہیں کبھی کبھی اس کا الٹا بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا الٹا بھی، یعنی مفعول کے معنی کی ذاتی کو بھی بتا دیتا ہے. کبھی کبھی مفعول کے معنی کی ذاتی پر بھی یہ دلالت، اگرچہ کم، یہ ایسا کم ہو. اشہر، اشہر کے معنی بہت زیادہ مشہور، بہت زیادہ مشہور. تو مشہور تو مفعول ہے نا، مشہور کیا ہے؟ مفعول ہے. تو اس کے معنی کی ذاتی کو بتا رہا ہے. اشغل، بہت زیادہ مشغول. اعذر، بہت زیادہ معذور. تو اس میں مفعول کے معنی کی زیادتی پر بھی کبھی کبھی دلالت کرتا ہے، اگرچہ اصل کیا ہے کہ معنی فاعلیت کی زیادتی پر یہ دلالت کرتا ہے. وَقَيَاسُهُ أَن يَكُونَ لِلْفَاعِلِ، اور قیاس یہ ہے کہ اس میں تفضیل فاعل کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ گزر چکا ہے. وَقَدْ جَاءَ لِلْمَفْعُولِ، لیکن کبھی کبھی مفعول کے لیے بھی آتا ہے. قَلِيلًا، کم. کیسے آتا ہے؟ کم آتا ہے. جیسے اعذر، بہت زیادہ معذور. اشغل، بہت زیادہ مشغول. اشہر، بہت زیادہ مشہور. وَإِسْتِعْمَالُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس میں تفضیل کا استعمال بیان فرما رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کا استعمال کیسے آپ کریں گے. کہتے ہیں اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں سے ہوتا ہے. یا تو اس میں تفضیل کا استعمال ہوتا ہے اضافت کے ساتھ. کیسے؟ اضافت، یعنی اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے ما بعد کی طرف. اس میں تفضیل کا صیغہ مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے. ایک استعمال. دوسرا استعمال یہ ہے کہ اس میں تفضیل کو معرب باللام استعمال کیا جائے، اس میں تفضیل کو معرب باللام استعمال کیا جائے. تیسرا طریقہ یہ کہ من کے ساتھ استعمال کیا. کیسے؟ اس میں تفضیل کو من کے ساتھ. پیچھے یہ پڑھ چکے ہو کہ اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں میں سے کسی نہ ایک طریقے سے، ان تینوں طریقوں میں سے کسی طریقے سے نہ ہو اس میں تفضیل کا استعمال کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا ہے. اور تین طریقوں میں سے کبھی دو طریقے ایک ساتھ آ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی
نہیں، یا تو اضافت کے ساتھ آئے گا، یا الف لام کے ساتھ آئے گا، یا من کے ساتھ ہی آئے گا، تو تینوں میں سے ایک ہی طریقہ آئے گا۔ کوئی طریقہ نہ ہو یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور دو طریقے ایک ساتھ آ جائیں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ آپ زید افضل من عمر تو کہہ سکتے ہیں، لیکن زید الافضل من عمر کہیں یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں۔ دیکھو وَإِسْتِعْمَالُهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ، اور اس میں تفضیل کا استعمال تین طریقوں پر ہوتا ہے، یا تو مضاف ہو جیسے زید افضل القوم، یا معرف باللام ہو جیسے زید الافضل، یا من کے ساتھ ہو جیسے زید الافضل من عمر۔ انہی تینوں کے اعتبار سے پھر مصنف رحمۃ اللہ نے آگے ایک ضابطہ بیان کیا۔ کیا ضابطہ بیان کیا؟ جب اس میں تفضیل کا استعمال پہلے طریقے پر، پہلے طریقے کا مطلب کیا ہے؟ اضافت۔ کیسے؟ اس میں تفضیل مضاف ہو اور ما بعد مضاف الیہ، تو اس میں تفضیل کے استعمال کے دو طریقے، اس میں تفضیل کے استعمال کے دو طریقے ہیں۔ دو طریقے کیا ہیں؟ اس میں تفضیل موصوف کے مطابق لایا جائے، اس میں تفضیل موصوف کے مطابق لایا جائے، یا اس میں تفضیل کو مفرد لائے، اس میں تفضیل کو، اور یہاں پر موصوف سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں تفضیل سے پہلے کوئی لفظ جو وہ موصوف بن رہا ہو اور اس میں تفضیل صیغہ صفت، اس میں تفضیل جو ہے اس کی صفت بن رہا ہو۔ یہاں پر جو مصنف نے موصوف کہا، موصوف سے مراد عام ہے، موصوف سے بس اتنا مراد ہے کہ اس میں تفضیل جس اسم کی طرف منسوب ہے، جس اسم کی طرف منسوب ہے، جس اسم کی معنی کی زیادتی پر دلالت کر رہا ہے، جس اسم میں معنی کی زیادتی مقصود ہے، وہ لفظ مقصود ہے۔ اب چاہے وہ مبتدا بن رہا ہو، چاہے موصوف بن رہا ہو، چاہے ذوالحال بن رہا ہو، کچھ بھی بن رہا ہو، کچھ بھی وہ، تو موصوف سے مراد موصوف لغوی ہے، موصوف اصطلاحی نہیں، موصوف اصطلاحی نہیں ہے۔ بہرحال دو طریقے ہیں، یا تو آپ اس میں تفضیل کو مفرد استعمال کریں، یا اس میں تفضیل کو ما قبل والے اسم کے مطابق، ما قبل والے اسم کے مطابق آپ استعمال کریں، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جیسے ہمیں کہنا ہے زید قوم میں سب سے افضل ہے، زید قوم میں سب سے افضل، زید افضل القوم، زید افضل، ٹھیک ہے۔ زید بھی مبتدا ہے، یہاں پر زید مبتدا ہے اور یہ واحد ہے، افضل بھی واحد آ گیا۔ اب آپ اس کا تثنیہ لیں، الزیدانی افضل القوم، الزیدانی افضل القوم، درست ہے۔ جمع لے کر کے آئیں، الزیدون افضل القوم، درست ہے۔ یعنی موصوف جو ہے وہ بدل رہا ہے، چاہے یعنی ما قبل والا جو لفظ ہے، لیکن اس میں تفضیل واحد، اس میں تفضیل واحد لا رہا ہے، یہ بھی درست ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس میں تفضیل کو ما قبل والے اسم کے، یعنی مبتدا ہو یا ذوالحال ہو، جو بھی اس سے پہلے ہو، اس کے مطابق لائے، اس کے مطابق لائے جائے، جیسے زید افضل القومی، الزیدانی افضل القومی، الزیدون افضل القوم، یعنی جمع کے ساتھ، کس کے ساتھ لے؟ جمع کے ساتھ لے، زید افضل القومی، الزیدانی افضل القومی، ایسے سمجھ میں آئے گا صحیح، الزیدون افضل القوم، ٹھیک ہے۔ یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ تو جب پہلے طریقے سے استعمال ہو اس میں تفضیل کا، یعنی اضافت کے ساتھ، تو دو طریقے جائز ہیں، چاہے آپ صرف اس میں تفضیل کو مفرد لے کر کے آئیں، یا ما قبل والے اسم کے مطابق، جس کی حالت، جس کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس کے مطابق آپ لے کر کے آ جائیں۔ دیکھیں وَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ الْإِفْرَادُ، اور جائز ہے پہلے میں افراد یعنی مفرد لانا، وَمُطَابَقَةُ اسم التفضیل للموصوف، اور اس میں تفضیل کو موصوف کے مطابق لانا، جیسے زید افضل القومی، الزیدانی افضل القومی، اور افضل القوم، اور الزیدون افضل القومی، اور افضل القومی۔ وفی الثانی یجب المطابقۃ، اور دوسرے میں مطابقت واجب ہے۔ دوسرے سے مراد کیا ہے؟ جب اس میں تفضیل کا استعمال الف لام کے ساتھ، اس میں تفضیل معرف باللام ہو، تو ہمیشہ موصوف کے یعنی ما قبل والے اسم کے مطابق ہو۔ زیدن الافضل، الزیدان الافضلان، الزیدون الافضلون، سنو آگے بات۔ تو اگر معرف باللام ہے تو ما قبل والے اسم کے ہمیشہ مطابق، واحد کے لیے واحد، تثنیہ کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے جمع۔ وفی الثانی یجب المطابقۃ، اور دوسرے میں مطابقت واجب ہے، جیسے زیدن الافضل، الزیدان الافضلان، الزیدون الافضلون۔ وفی الثالث یجب کونہ مفردا مذکرا ابدا، تیسرے میں
یعنی جب من کے ساتھ استعمال، کس کے ساتھ میں؟ من کے ساتھ استعمال ہو، تو بتا رہے ہیں کہ صفت یہ اس میں تفضیل کا جو صیغہ ہوگا ہمیشہ مفرد آئے گا اور مذکر آئے گا، ہمیشہ مفرد آئے گا اور مذکر، اب مؤنث بھی نہیں لائیں گے، اگر ما قبل والا اسم مؤنث ہے تب بھی مؤنث نہیں آئے گا بلکہ صفت اس میں تفضیل کا صیغہ مذکر ہی آئے گا۔ زید افضل من امر، الزیدان افضل من امر، الزیدون افضل من امر، ٹھیک ہے؟ یعنی ما قبل والا صفت کا صیغہ بدل رہا ہے لیکن اس میں تفضیل کا صیغہ نہیں بدلے گا، ہمیشہ مفرد آئے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ مفرد کے ساتھ ساتھ میں مذکر آئے گا، کیا آئے گا؟ مذکر آئے گا۔ یہ ہم نے مذکر کی مثال دی، آپ مؤنث کی مثال لے لیں، مثال کے طور پر ہند افضل من امر، الہندان افضل من امر، الہندات افضل من امر۔ تو ہند جو ہے، ہند سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، وہ ایک بوڑھی عورت کا جو نام تھا جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ وغیرہ چبایا تھا، بعد میں اسلام لے کر کے آئی ہے وہ رضی اللہ عنہ۔ تو یہاں پر جو ہے مؤنث ہے لیکن افضل ہمیشہ مذکر ہی آ رہا ہے، تو دونوں چیزیں، اگر اس میں تفضیل کا استعمال من کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس میں تفضیل کو مفرد لایا جائے گا اور مذکر لایا جائے گا۔ دیکھو وفی الثالث، اور تیسری صورت میں واجب ہے اس کا مفرد مذکر ہونا ہمیشہ، جیسے زید اور ہند، الزیدانی الہندانی الزیدون اور الہندات افضل من امر، یعنی الگ الگ مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر زید افضل من امر، ہند افضل من امر، الزیدانی افضل من امر، الہندانی افضل من امر، الزیدون افضل من امر، الہندات افضل من امر، ٹھیک ہے؟ یہ ضابطے ہو گئے آپ کے، ٹائم کتنا ہو گیا ہے؟ وعلى الأوجه الثلاثة يضمر فيه الفاعل وهو يعمل في ذلك المضمر ولا يعمل في المظهر أصلا إلا في مثل قولهم ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد فإن الكحل فاعل لأحسن وها هنا بحث۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، دوبارہ دیکھو اس کو، وعلى الأوجه الثلاثة يضمر فيه الفاعل وهو يعمل في ذلك المضمر ولا يعمل في المظهر اصلا الا في مثل قولهم ما رأيت رجلا احسن في عينه الكحل منه في عين زيد۔ ایک ضابطہ مصنف نے یہاں پر بیان کیا کہ اس میں تفضیل کی مذکورہ تینوں صورتیں، یعنی الف لام کے ساتھ استعمال ہو یا اضافت کے ساتھ ہو یا من کے ساتھ ہو، اس میں ظاہر میں عمل اس میں تفضیل نہیں کرے گا بلکہ اس میں ضمیر میں عمل کرے گا۔ ہاں اگر تین شرطیں پائی جاتی ہیں، کتنی؟ تین شرطیں پائی جاتی ہیں تو اس میں ظاہر میں بھی اس میں تفضیل عمل کر لیتا ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ اس میں تفضیل لفظوں کے اعتبار سے پہلی شے کی صفت بن رہا ہو، اس میں تفضیل لفظوں کے اعتبار سے پہلی شے کی صفت بن رہا ہو اور معنی کے اعتبار سے اس پہلی شے کے متعلق کی صفت بن، معنی کے اعتبار سے اس پہلی شے کے متعلق کی صفت بن، یعنی خود اس میں تفضیل، کون؟ خود اس میں تفضیل لفظوں کے اعتبار سے شے اول کی صفت بنے، یعنی اس میں تفضیل سے پہلے جو چیز، اس میں تفضیل سے پہلے جو چیز ہے اس کی صفت بنے، اور معنی کے اعتبار سے اس میں تفضیل کے جو پہلی شے ہے اس کے متعلق کی صفت بنے، کون؟ اس میں تفضیل، پہلی شرط۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں تفضیل جو ہے شے اول کے اعتبار سے مفضل ہو اور شے ثانی کے اعتبار سے مفضل علیہ، شے اول کے اعتبار سے مفضل ہو اور شے ثانی کے اعتبار سے مفضل علیہ۔ یہ تب تک ہے جب تک فعل مثبت ہو، جب تک فعل مثبت ہو، ٹھیک ہے؟ فعل جب منفی ہو جائے، فعل جب منفی ہو جائے تو اس کا الٹا ہو جائے، اس کا الٹا ہو جائے، یعنی اب شے اول کے اعتبار سے مفضل علیہ بن جائے اور شے ثانی کے اعتبار سے بن جائے مفضل، ٹھیک ہے؟ دو شرطیں ہوں گی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس میں تفضیل نفی کے بعد آئے، اس میں تفضیل نفی کے بعد، آگے بات سمجھ میں؟ تو پہلی شرط کیا ہے کہ اس میں تفضیل لفظوں کے اعتبار سے شے اول کی صفت ہو، معنی کے اعتبار سے شے ثانی کی صفت ہو،
دوسری شرط کیا ہے؟ شے اول کے اعتبار سے مفضل ہو، شے ثانی کے اعتبار سے مفضل علیہ ہو، نفی سے پہلے۔ کب؟ نفی سے پہلے۔ نفی کے بعد میں شے اول کے اعتبار سے مفضل علیہ اور شے ثانی کے اعتبار سے مفضل بن جائے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ نفی کے بعد ذکر، اس میں تفضیل نفی کے بعد۔ تو اب اس میں ظاہر کو، اس میں ظاہر میں عمل کرتا ہے، وہ اس میں ظاہر میں عمل، ٹھیک ہے۔ اب مثال دیکھو، مثال دی ہے مصنف نے، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید۔ ما رأیت رجلا احسن، میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا، میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو خوبصورت ہو، احسن کے خوبصورت ہو، اس کی آنکھ میں سرما، کیا؟ سرما، فی عین زید، زید کی آنکھ سے۔ کس کی؟ جتنا خوبصورت ہے زید کی آنکھ، جتنا خوبصورت ہے زید کی آنکھ۔ اب تین شرطیں یہاں پر دیکھو۔ پہلی شرط کیا تھی؟ اس میں تفضیل لفظوں کے اعتبار سے شے اول کی صفت ہو، معنی کے اعتبار سے شے ثانی کی صفت ہو۔ ما رأیت رجلا احسن، میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا جو خوبصورت، جو خوبصورت ہو۔ تو لفظوں کے اعتبار سے احسن صفت بن رہا ہے کس کی؟ رجل کی۔ کس کی؟ رجل کی۔ لیکن خوبصورتی کس چیز کی بیان کی جا رہی ہے؟ آدمی کی بیان کی جا رہی ہے۔ کس چیز کی بیان کر رہے ہیں؟ خوبصورتی سرمے کی بیان کر رہے ہیں۔ کس کی؟ سرمے کی، ہے نا۔ تو معنی کے اعتبار سے احسن جو صفت ہے وہ الکحل کی ہے۔ کس کی؟ الکحل کی، سرمے کی۔ تو لفظوں کے اعتبار سے رجل کی صفت ہو گئی، معنی کے اعتبار سے اس کے متعلق کی، اس کے متعلق کی صفت ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ دوسری شرط کیا تھی؟ شے اول کے اعتبار سے مفضل ہو، شے ثانی کے اعتبار سے مفضل علیہ، مفضل علیہ ہو۔ تو احسن جو ہے رجل کے اعتبار سے مفضل ہے اور الکحل کے اعتبار سے مفضل علیہ، مفضل علیہ، ٹھیک ہے۔ تیسری شرط کیا تھی؟ نفی کے بعد، نفی کے بعد۔ اچھا یہ جو ہے مفضل مفضل علیہ، یہ نفی سے پہلے، نفی سے، نفی کے بعد میں جب آ جائے گا تو اس کا الٹا ہو جائے گا، نہیں بھائی رأیت رجلا احسن، میں نے خوبصورت آدمی دیکھا، تو یہاں پر مفضل ہو رہا ہے، رجل مفضل ہو رہا ہے، اور ما رأیت نہیں دیکھا تو مفضل علیہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرط بھی ہو گئی۔ تیسری جو شرط ہے نفی کے بعد میں وہ بھی ہے، ما کے بعد میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تینوں شرطیں ہیں، اس لیے احسن جو ہے یہ اس میں ظاہر میں الکحل میں عمل کرے گا اور الکحل اس کا فاعل بنے گا۔ کیا بنے گا اس کا؟ فاعل۔ اس کی ترکیب دیکھ لیں، ترکیب کیا ہوگی؟ ما رأیت فعل، ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، رجلا موصوف، رجلا موصوف، احسنا اس میں تفضیل، احسنا اس میں تفضیل ہے، فی حرف جر عین مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق، جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہوا، الکحل احسنا کا فاعل، الکحل احسنا کا فاعل ہے، من حرف جر، ہا ضمیر مجرور اسم الحال، ہا ضمیر مجرور اسم الحال، فی حرف جر عین مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثابت کے ہو کر کے حال، ذو الحال حال سے مل کر کے پھر مجرور ہے، جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی، جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی، احسن اس میں تفصیل اپنے دونوں متعلقوں اور فاعل سے مل کر کے صفت بن جائے گا رجل کی، رجل موصوف اپنی صفت سے مل کر کے پھر مفعول بن جائے گا ما رأیت فعل کا، رأیت فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تفصیل کے، اس میں ظاہر میں عمل کرنے کی یہ تین شرطیں مصنف رحمۃ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اگر یہ تین شرطیں کہیں پر پائی جاتی ہیں تو اس میں تفصیل جو ہے اس میں ظاہر میں عمل کرے گا، باقی اگر یہ تین شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس میں ظاہر میں اس میں تفصیل عمل نہیں کرتا ہے۔ یہاں تک جو ہے اسم کی بحث تھی جو ختم ہو گئی ہے۔ دیکھو وعلی الاوجہ الثلاثہ، اور تینوں صورتوں میں اس میں فاعل کی ضمیر لائی جائے گی اور وہ عمل کرے گا اس ضمیر میں، ولا یعمل فی المظہر اصلا، اور اس میں ظاہر میں بالکل بھی عمل نہیں کرے گا سوائے اہل عرب کی اس جیسی مثال میں، ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید فإن الکحل فاعل، پس کحل جو ہے فاعل ہے احسنا کا۔ وہاں ہونا بحث، اور یہاں پر اور بھی مزید بحثیں ہیں جن کی اس کتاب کے اندر گنجائش نہیں ہے، جس کو دیکھنا ہو بعد میں دیکھ لے، یا کافیہ کے اندر بھی یہ بحث آئے گی، وہاں پر اس کو دیکھ لیا جائے۔ بہرحال یہ جو اسم کی بحث تھی یہاں پر ختم ہو گئی۔ اس کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل کی بحث کو ذکر کریں گے۔ فعل کی تین قسمیں آتی ہیں، ماضی، مضارع، امر، انہی تین قسموں کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں پر بیان کیا ہے۔
کل پڑھاتا ہوں تم انشاءاللہ.